کہ فوج کو بحیثیت ایک قومی اور ریاستی ادارے کے طور پر کسی بھی مخصوص سیاسی مفاد کی تکمیل کے حصول کے طور پر استعمال سے محفوظ رکھا جائے گا۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس طرح کی بلا تفریق خود احتسابی باقی اداروں کو بھی ترغیب دیتی ہے کہ اگر ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے کوئی بھی اپنے منصب کو استعمال کرتا ہے تو اس کو وہ بھی جواب دہ کریں گے۔ فوج کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے نہ طرفدار، فوج کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا دو ٹوک موقف، کہتے ہیں فوج کا حکومت کے ساتھ ایک پیشہ ورانہ اور سرکاری تعلق ہوتا ہے۔ فوج میں اگر کوئی ذاتی مفادات کے لیے کام کرے تب خود احتسابی نظام حرکت میں آتا ہے، ثبوت اور شواہد پر ذمہ داروں کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ فوج میں جاری خود احتسابی کا عمل واضح دلیل ہے، ایسی خود احتسابی سے باقی اداروں کو بھی ترغیب ملے گی۔ کوئی اپنا منصب استعمال کرے تو جواب دہ ہو۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کیس اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ پاک فوج ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے کی گئی خلاف ورزیوں کو کس قدر سنجیدگی سے لیتی ہے اور بلا تفریق قانون کے مطابق فوری کارروائی کرتی ہے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس طرح کی بلا تفریق خود احتسابی باقی اداروں کو بھی ترغیب دیتی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کیس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ٹاپ سٹی کیس میں ریٹائرڈ آفیسر کے خلاف باضابطہ طور پر درخواست موصول ہوئی۔ فیض حمید کیس میں ملوث ہر فرد کے خلاف کارروائی ہوگی، آرمی ایکٹ کے تابع افراد کو استعمال کرنے پر ایکشن ہوگا، کوئی بھی فرد ذاتی مقاصد کے لیے استعمال نہ کرے، شواہد ہوں تو قانون اپنا راستہ بنائے گا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی کے سوال پر فوجی ترجمان کا جواب، کہا قومی سلامتی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، محفوظ پاکستان ہی مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے اب تک رواں سال میں 32,173 مختلف نوعیت کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے ہیں۔ گزشتہ ایک ماہ میں آپریشنز کے دوران 90 خوارج کو واصل جہنم کیا گیا۔ دہشت گردی کے اس ناسور سے نمٹنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 130 سے زائد آپریشنز افواج پاکستان، انٹیلیجنس، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے سر انجام دے رہے ہیں۔ پاکستان میں کوئی نو گو ایریا نہیں، بلوچستان میں دہشت گردوں سے آئینی ہاتھوں سے نمٹیں گے، دہشت گردی کرنے اور کرانے والوں سے نمٹا جائے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس، کہا دہشت گردوں کا اسلام یا بلوچستان سے تعلق نہیں، پاکستان اور بلوچستان کی ترقی کا سفر جاری رہے گا۔ نئی افغان حکومت میں فتنہ الخوارج کی سہولت کاری بڑھ چکی، افغان حکومت خارجیوں کو پاکستان پر فوقیت نہ دے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کو جھٹکا، اہم اتحادی جماعت این ڈی پی کا حکومت سے علیحدگی کا اعلان۔ جگمیت سنگھ کا ویڈیو پیغام میں جسٹن ٹروڈو پر لبرلز کو کمزور کرنے کا الزام، کہا کنزرویٹوز 2025 کے انتخابات بآسانی جیت جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی راولپنڈی میں آرمی وار گیم کے اختتامی سیشن میں شرکت، وزیر اعظم کو فوج کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ شہباز شریف نے مسلح افواج کے خطے میں طاقت کے توازن کے لیے کردار کو سراہا، عسکری قیادت کا ملکی سالمیت اور دفاع کے عزم کا اعادہ، پاک فوج پر ہر قسم کے سیکیورٹی چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ حکومت اور اپوزیشن میں بڑا بریک تھرو، اسپیکر چیمبر میں حکومت اور اپوزیشن ارکان کی ملاقات، آل پارٹیز کانفرنس بلانے سے متعلق مشاورت، بلوچستان کی صورتحال پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے تجاویز پر غور کیا گیا۔ اپوزیشن وفد میں بیرسٹر گوہر، اسد قیصر اور عامر ڈوگر شامل تھے۔ ایاز صادق، رانا ثناء اللہ اور خالد مکسی نے حکومت کی نمائندگی کی۔ اسلام آباد میں جلسہ ہوگا، ہر حال میں ہوگا، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا اعلان، بولے جلسے میں رکاوٹیں ڈالی گئیں تو دیکھنا ان کے ساتھ کرتے کیا ہیں۔
گورنر فیصل کریم کنڈی کو شاید گورنر ہاؤس راس نہیں آ رہا، گورنر چاہتے ہیں ان کا نام لوں اور ان کی کوئی حیثیت بنے۔ پشاور ہائی کورٹ نے علی امین گنڈاپور کی 20 روز کے لیے راہداری ضمانت منظور کر لی۔ شراب برآمدگی کیس میں اسلام آباد کی مقامی عدالت نے وزیر اعلیٰ کی گرفتاری کا حکم دیا تھا۔ اور علیمہ خان کی بات کو میں پھر سیکنڈ کہتا ہوں کہ علیمہ خان کہتی ہے کہ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر ہے، اور عمران خان چاہتا ہے کہ کسی صورت میں جو ہے حافظ صاحب کے پاؤں تک پہنچ جاؤں اور مجھے نارو مل جائے۔ آج کل مولانا فضل الرحمان صاحب پی ٹی آئی کے سیاسی مسیحا بنے ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی کو یہ علم ہو چکا ہے کہ ہمیں اس گرداب سے صرف مولانا فضل الرحمان ہی نکال سکتا ہے۔ بانی جیل سے نکلنے کے لیے چیف کے پاؤں پکڑنے کو بھی تیار ہیں۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا دعویٰ، بولے علیمہ خان ٹھیک کہتی ہیں، پی ٹی آئی والے بانی کو باہر نکالنا نہیں چاہتے۔ علی امین گنڈاپور اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے۔ پی ٹی آئی کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ مولانا کو مسیحا سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ قیادت مولانا کو گورنرشپ دینا چاہتی ہے تو مستعفی ہو جاؤں گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری کا کیس سندھ ہائی کورٹ نے جامعہ کراچی کا فیصلہ معطل کر دیا۔ کراچی یونیورسٹی کو مزید اقدامات سے بھی روک دیا۔ عدالت کا ڈپٹی اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرل سندھ اور دیگر کو نوٹس، 3 ہفتے میں تفصیلی جواب طلب کر لیا۔ صدر آصف زرداری کی لاہور میں شہید کیپٹن محمد علی قریشی کے گھر آمد، شہید کے والدین سے ملاقات، بیٹے کی شہادت پر اظہار تعزیت، شہید کے بلند درجات کے لیے دعا کی۔ صدر نے کہا شہداء قوم کے ماتھے کا جھومر ہیں، کیپٹن محمد علی قریشی نے بلوچستان میں جام شہادت نوش کیا تھا۔ ترکیہ کی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے تعاون کی پیشکش، وزیر داخلہ محسن نقوی کا ترکیہ کی پیشکش کا خیر مقدم۔ محسن نقوی سے ترکیہ کے سفیر ڈاکٹر مہمن پاچاجر کی ملاقات، پولیس اور سول آرمڈ فورسز شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق، دونوں ممالک کے درمیان پروازوں کی تعداد بڑھانے پر بھی اتفاق۔ محسن نقوی کا ترکیہ حکومت کی دعوت پر اکتوبر میں ترکیہ کا دورہ کرنے کا اعلان۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی اپنے صارفین کے لیے خوشخبری، 800 سے زائد اشیاء کی قیمتوں میں 10% تک کمی، گھی، کوکنگ آئل، چائے، سرف، نوڈلز، کیچپ سستے، ٹیٹرا پیک دودھ، مسالے، اچار، صابن، ٹوتھ پیسٹ کی قیمت میں بھی کمی، بے نظیر سپورٹ پروگرام کی سبسڈی بند۔ جب میں چیف منسٹر بنی تو میں ایک اسکول کے دورے پہ تھی اور میں بچوں سے بات کر رہی تھی، تو وہاں مجھے پتہ چلا، ایک کلاس روم میں گئی، میں بچوں سے مل رہی تھی، تو ایک ٹیچر نے مجھے بتایا، جو ان کی کلاس ٹیچر تھی اور جو پرنسپل تھیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ کچھ بچے ناشتہ نہیں کر کے آ سکتے اسکول میں، اپنے گھروں سے ناشتہ نہیں کر کے آتے، تو کئی بچے 10-11 بجے کے قریب اسکول میں بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو اس دن میں نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ سے یہ میں نے وعدہ کیا، قوم سے میں نے وعدہ کیا، پنجاب کے بچوں سے میں نے وعدہ کیا کہ وہ دن دور نہیں ہوگا جس دن ہم ایک اسکول میل پروگرام، نیوٹریشن کا پروگرام لے کر آئیں گے، جس میں کلاس 5 تک کے بچوں کو ہم روز دودھ کا ایک پیکٹ دیں گے، جس کو پی کے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر فیل کریں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ڈی جے خان میں اسکول نیوٹریشن پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ پرائمری تک کے بچوں کو روزانہ دودھ فراہم کیا جائے گا۔ کہتی ہیں بچوں میں غذائیت کی کمی پورے ملک کا مسئلہ ہے، دیگر صوبے بھی اسکول نیوٹریشن پروگرام شروع کریں۔ لوگ باتیں کرتے ہیں مگر عملی کام نہیں کرتے، وسائل اتنے نہیں لیکن جتنا ہو سکتا ہے کریں گے۔ اسرائیل کے غزہ میں وحشیانہ بمباری، تازہ حملوں میں 42 فلسطینی شہید، 107 زخمی ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیلی فوج مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف جنگی ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کو ڈس انفارمیشن سے خطرات لاحق، بائیڈن انتظامیہ نے امریکیوں کو روس، چین، ایران کی مبینہ انتخابی دخل اندازیوں سے خبردار کر دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق روس ٹرمپ کی کامیابی جبکہ ایران شکست کا خواہش مند ہے۔ ایرانی اقدامات کا مقصد ٹرمپ کے خلاف لابنگ کرنا ہے۔ ہیں لوگ وہیں جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔
پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج چیریٹی ڈے منایا جا رہا ہے۔ مقصد دنیا بھر کے بے سہارا اور ضرورت مند افراد کی مدد کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ دین اسلام میں بھی مسلمانوں کو انسانیت کے فلاح کے کاموں کا خصوصی حکم ہے۔